بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں پارے کے آخر میں سورہ فرقان تھی، جس کی ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کے اوپر باتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کو جواب دیا کہ مشرکین جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں کے اندر چلتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، جو پانی پیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے وہ بھی بازاروں میں چلتے رہے، انہوں نے بھی کھانا کھایا۔ یہ مشرکین کا جو اعتراض ہے بالکل بے جا ہے۔ اس کے بعد 19ویں پارے کی ابتدا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت متکبر مشرکوں کی حالت کو بیان کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دینی ہے تو آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آتے، یا اللہ رب العزت خود کیوں نہیں آتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے فیصلے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو پیغام دے کے جو بھیجا ہوا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے۔ پھر آخرت میں ان کی حالت کو بیان کیا کہ آخرت میں یہ لوگ، ان لوگوں کی حسرت ہوگی اور یہ پکاریں گے کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا تھا۔ جس طرح عقبہ بن ابی معیط نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابی بن خلف جو اس کا دوست تھا، اس کی دوستی کی وجہ سے اس نے اسلام کو دوبارہ مرتد ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت کے دن ان کو اس غلطی کا احساس ہوگا کہ ہم نے دین دشمنوں کو اپنا دوست کیوں بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ یا اللہ، اس میری قوم، اس میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ جو لوگ منکرین تھے ان کے حشر کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت آخرت میں ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے، اور وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیتے تو یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کسی طرح کے بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتا، میں تو تمہیں ہدایت کی طرف رستہ دکھاتا ہوں، ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، اس میں میرا ذاتی مفاد، کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، مجھے جو اجر ملنا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرمائے کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے کیا صفات ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو ان کو صرف سلام کرتے ہیں، ان کے اندر بحث میں الجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور وہ شرک سے، نافرمانی سے، قتل سے، زنا سے، جھوٹی گواہی سے، فضول خرچی سے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے وہ اللہ رب العزت سے اپنے حق میں، اپنے اہل و عیال کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، کیونکہ اس میں شاعروں کا تذکرہ ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ اگر مشرکین ایمان نہیں لا رہے تو آپ اس غم کے اندر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، بلکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی۔ پھر دونوں بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو دعوت اسلام دی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے والد جو بت بنا کے بیچتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کیسی واضح دعوت دی کہ اے والد، آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں نہ جو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جبریل امین جو آپ کے قلب کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر وحی کرتے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ اور پھر مشرکین میں سے بعض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور اس طرح کے القابات دیتے تھے اور قرآن کو شعروں کی کتاب کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرماتے ہوئے کہا کہ شعراء تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اتباع کرنے والے جاہل ہوتے ہیں، اور وہ وادیوں میں بالکل حیران پریشان ہو کے پھرتے رہتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کا کردار تو سب کے سامنے واضح ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک چونٹی کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نمل ہے۔ اس کی ابتدا میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے تھے تو انہیں آگ کی ضرورت تھی۔ ایک جگہ انہیں آگ نظر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اس ساری بات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا،
उनमें से एक मौजज़ा ये भी था कि आप जानवरों और परिंदों की बोलियां समझते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत अता फरमाई, और इसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को उनकी मातहती में दे दिया कि इंसान भी उनकी बात सुनते थे और जिन्नात भी उनके फरमाबरदार रहते हुए उनकी बात मानते थे, उनका हुक्म पूरा करते थे। इसके बाद उस चींटी का जिक्र है कि जो अपनी चींटियों से ये कह रही थी कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों के अंदर चली जाओ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है, तो ये ना हो कि कहीं बेखबरी के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आपको रौंद ना दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की गुफ्तगू सुन ली और वो मुस्कुराने लगे। इसके बाद इस बात का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की हाज़िरी ले रहे थे, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद जो परिंदा है उसको नहीं पाया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसके पास कोई माकूल उज़र ना हुआ तो मैं उसे ज़बह कर दूंगा। तो हुदहुद परिंदा जब आया तो उसने कहा कि मैं मुल्क सबा से आ रहा हूँ, वहाँ पे एक औरत हुक्मरानी कर रही है, वो ऐसी कौम है जो सूरज और चाँद की इबादत करती है। तो इस पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त उस औरत को यानी मलका बिल्कीस को भेजा कि आप खुद सरेंडर करते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मातहती में आ जाएं। जब बिल्कीस के पास ये ख़त पहुंचा, बिल्कीस ने अपने वज़ीरों मशीरों से मशवरा किया, तो वज़ारा ने ये कहा कि हम ताकतवर हैं, हम लड़ सकते हैं। तो बिल्कीस ने ये कहा कि ये कोई बहुत बड़ा बादशाह है, और आपको पता है कि इस तरह के बड़े बादशाह जब किसी शहर में आए, जब किसी मुल्क के अंदर आए, तो उसका क्या हशर होता है। तो मलका बिल्कीस ने कुछ तहाइफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीरों से कहा कि कौन है जो सबसे जल्दी बिल्कीस और उसके तख्त को मेरे सामने लाएगा। तो वहाँ पे उनके वज़ीरों में एक आसफ बिन बरखिया नामी एक शख्स था, एक आलिम शख्स था। तो उसने मलका बिल्कीस और उसके तख्त को चंद घड़ियों के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिल्कीस के साथ मुकालमा हुआ और बिल्कीस आखिर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पे मुसलमान हो गई। फिर इस पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के मुतालिक एक खुतबा बयान किया, और इसके साथ ही मोमिनों के ऊपर सलामती के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।